28वें पारे में सूरह सफ़ اور آیت نمبر 4 ہے اس کی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں قتال کرتے ہیں، صف بنا کر، صفیں بنا کر قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور کیسے صفیں بناتے ہیں؟ کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ انہوں نے کہ دیکھو مانا نہیں کیا، آپ لوگوں کے ترجمے میں لکھا ہے کہ یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، سیسا پلائی دیوار میں یہ ہے کہ کوئی رکھنا باقی نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا یہ اگر مجاہدین کے متعلق یہ معنی ہو، کسی مفسر نے کسی مترجم نے اس کا معنی سیسا پلائی ہوئی دیوار کیا ہے، لیکن یہ نہیں کیا ہے کہ بالکل جب گھوڑے دشمن کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھو اور آپس میں جب تلواریں لے کر ہو تو بالکل اپنے کندھوں سے کندھے ملا کر، ٹخنوں سے ٹخنے ملا کر سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اگر اس طرح سے ہے تو لڑو گے کیسے؟ اگر یہی معنی ہو تو دشمن کے ساتھ لڑیں گے کیسے؟ تو یہاں بھی مراد یہ ہے کہ جس وقت مجاہدین دشمن کے مقابلے میں ہوں تو اس وقت جو ہے وہ اس طرح سے استقامت اور صفیں بنا کر لڑائی کریں کہ گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ مراد یہاں حقیقت نہیں ہے، مجاز ہے کہ یعنی کہ اتحاد کے ساتھ لڑیں۔ تو نماز کے اندر بھی یہاں پر جو ہے وہ اتنا جگہ باقی نہ ہو جس پر جگہ خالی باقی ہو جائے، لیکن اتنا شدت بھی نہیں ہے کہ ٹخنے بھی ملے ہوئے ہیں، گھٹنے بھی ملے ہوئے ہوں۔ میں نے کہا کہ اس پر تو عمل ہو نہیں سکتا، آپ اکیلے کھڑے ہو کر کبھی کر لیجئے گا ایسا۔ کیوں ایسی بات میں نے کیوں کی؟ ایسی بات اس وجہ سے کی کہ ہمارے علماء اہل حدیث جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہی کرنا ہے، اور میں اس بات کو چھوڑ دیتا، لیکن جب ان کی کتابوں میں پڑھا، مولانا محمد علی جاں نے کہا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں احناف کے نزدیک قریب، تو ہم جب ان کے قریب پہ پاؤں کرتے ہیں تو وہ بدکے ہوئے گدھے کی طرف ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی بات جو ہے نا اچھی نہیں ہوتی۔ میں تو اخلاقی طور پر بات کر رہا ہوں، زبان بات کرنے کو تو ہر کسی کو زبان اللہ نے دی ہے، لیکن ایسی بات جو ہے ایک عالم کو زیب نہیں دیتی کہ بدکے ہوئے گدھے کی طرف ایک طرف ہو جاتے ہیں اور اپنا یا پاؤں مار دیتے ہیں۔ تو میں نے اس وجہ سے اس بات کو چھیڑا کہ یہاں پاؤں ملانا ضروری نہیں ہے، ٹخنے ملانا ضروری نہیں ہے، گھٹنے ملانا ضروری نہیں ہے، کندھے ملانا ضروری نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ قریب قریب کھڑے ہوں، قریب قریب کھڑے ہوں۔ اور اگر اس پر حقیقت پر عمل کیا جائے تو حقیقت پر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اکیلے ہو کر کبھی اس کو مشق کر لیجئے گا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندہ اس طرح سے ابھی عجیب شکل بھی عجیب ہو جاتی ہے اور پھر اس میں مشقت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کے اندر نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومن۔ کون مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز کے اندر خشوع اور خضوع کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے ایسی بات کر دی تو میں پھر کہا کرتا ہوں کہ بھئی دیکھو، جب ایک بندہ جو ہے وہ ایسا ہو کہ سر پر کچھ بھی نہ ہو، سر پر کچھ نہ پہنا ہوا ہو، اور اس کے بعد جو ہے ہاتھ جو ہے وہ یہاں پر ہوں، اور اس کے بعد بالکل اکڑ کر کھڑا ہو اور پاؤں پھیلائے ہوئے ہوں، تو یہ حایت ہے۔ اور دوسری حیت یہ ہے کہ اس بندے نے ناف کے اوپر ہاتھ باندھا ہو، ناف زیر ناف۔ ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا، انہوں نے کہا پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا شغل ہے، اس کو مسانے سے شغل کیا ہے کہ وہاں پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ ارے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے ہاتھوں کو تحت السرہ باندھو، تحت السرہ، اپنی ناف کے نیچے باندھو۔ مسانے کی بات نہیں ہے، وہاں پر جو ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ جب یہ بات آئے گی تو اس میں حدیث کے حوالے سے بھی بیان کروں گا۔ تو جب ایک بندہ جو ہے، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جس وقت بندہ اس قدر پاؤں پھیلا کر کھڑا ہوتا ہے، ارے نمازیوں کے درمیان تو شیطان کو دور کرنے کے لیے جگہ کو پر کر لیا، بیچ کے اندر شیطان کے لیے محفوظ راستہ چھوڑ دیا۔ تو لہٰذا احناف کے نزدیک جب صفوں کو درست کیا جائے تو اس کے لیے ضروری یہ بتایا گیا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ 4 انگل کا فاصلہ ہو، 4 انگل کا، اور زیادہ سے زیادہ ایک بالشت فاصلہ ہو۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ صفوں کو بالکل قریب قریب کرنا ہے، جتنا ہو سکتا ہے مل کر کھڑے ہوں، قریب کھڑے ہوں، کوئی جگہ خلا باقی نہ ہو، صفوں کو بالکل درست کیا جائے۔ انشاءاللہ اسی پر گفتگو کرتے ہوئے، چونکہ اس پر جو وعید آئی ہے صفوں کو درست نہ کرنے کی، اپنی گفتگو کو شروع کریں گے اگلے جمعۃ المبارک پر، اور باقی مسائل پر بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔